اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء حق، علماء دیوبند نے 150 سالہ دور میں قرآن اور حدیث کی جو خدمات انجام دی ہیں بے مثال ہے۔ دنیا معترف ہے۔ بخاری شریف سے لے کر کے ابن ماجہ شریف تک جو سیاہ ستہ کی خدمات انجام دی ہیں، قابل تعریف ہونے کے ساتھ بے مثال بھی ہیں۔ اس کا اعتراف اپنوں نے تو کیا ہی ہے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن غیر بھی اس کے معترف ہیں اور اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر جو موجودہ نسخہ ہے بخاری شریف کا، ہمارے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں جو نسخہ چل رہا ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ نسخہ تصحیح کے ساتھ جو شائع ہوا ہے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، اور اخیر کے 5 پارے اس پر کام کیا گیا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ نسخہ اس وقت پائے جانے والے تمام نسخوں میں بہترین اور تصحیح شدہ نسخہ مانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ناز ہے کہ ہم تو اہل الحدیث ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور آئے دن حنفیوں کو، دیوبندیوں کو طعنے دیتے ہیں اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے ترجمان علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث میں بھی ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ہے جو الحمدللہ علماء حق، علماء دیوبند نے کیا، کیونکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ علماء دیوبند قرآن کے خادم ہیں، علماء دیوبند حدیث کے خادم ہیں، علماء دیوبند نے فقہ پر کام کیا اور تمامی علوم اسلامیہ پر بھرپور کام کیا ہے۔ اس میں سر فہرست قرآن کریم کے تفسیر اور حدیث رسول کی تشریح ہے۔ چنانچہ اس بات کا اعتراف کھلے انداز میں زبردست طریقے سے ایک مشہور غیر مقلد اہل حدیث عالم تھے، مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب، پڑوسی ملک کے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کیا باتیں کہی ہیں اور اپنے لوگوں کو کیا باتیں کھری کھوٹی سنائی ہیں، آپ اپنے کانوں سے انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اہل حدیثیت، خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہیں، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے۔ جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس حاشیہ سے، اس کو احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہتے ہیں، اس کی تعلیقات ہیں۔ اس وقت دیوبندی بھائیوں نے اس نسخے کو شائع کر کے بما اصل فنی ترتیب کے ساتھ، تقابل نسخ کے ساتھ عالم اسلام میں شائع کیا، اور انہیں اور بعض وزراء، امارات کے وزراء کے تعاون سے کیا۔ باہر تعلقات ہم لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی بزرگ باہر جاتے ہیں، وہ کسی اور نہج پہ کام کر رہے۔ آج عالم اسلام میں کیا ہے؟ جس طرح کبھی ابو ذر ہروی کا نسخہ، اصیلی کا نسخہ، ابو علی الصدفی کا نسخہ، باجی کا نسخہ، یونینی کا نسخہ، ابن حجر کا نسخہ، یہ نسخ تھے، اس کے ساتھ آج سہارنپوری کا نسخہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور دیوبندی یہ اعزاز لے گئے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست کرنے کے لیے۔ مدارس کے اندر بھی سیاست آپ نے رگڑ رگڑ کے داخل کر دی ہے۔ تو بھائیو، ناراض نہیں ہونا، یہ اعزاز آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ سید نذیر حسین کو باہر اب کوئی نہیں جانتا۔ اگر سید صاحب جو ہمارے حدیث ہیں،
इंडिया के अहले हदीसों से मगज मारी कर कर खप गया हूं कि यार वो नुस्खा किधर है, किसी को पता नहीं किधर है। जिम्मेदारी तो उनकी थी, हमारी तो नहीं थी। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मैंने तो सही बुखारी उनसे नहीं पढ़ी, शेख अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह उनसे पढ़ी है। उनकी इफादात इसमें क्या है, उनकी मालूमात क्या है? कोई है उनका शागिर्द जो इस नहज पे कम अज कम बुखारी की खिदमत जो है ना वो कर डाले? तो हम इससे बहुत दूर जो है वो गए हुए, बहुत दूर गए हुए। ये वीडियो उन लोगों के लिए आंखें खोल देने वाली है जो उलमाए देवबंद पर, उलमाए अहनाफ पर हदीस दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर उलमाए देवबंद हदीस को मानने वाले नहीं होते, उलमाए अहनाफ हदीस को मानने वाले न होते, उसके मुखालिफ होते, तो क्या हदीस पर उन्होंने ऐसा काम किया होता? तो जो आजकल अपने आप को अहले हदीस कहलवा रहे हैं और अहनाफ के खिलाफ बकवासात करते हैं, नौजवान उनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए सबक है, इबरत है। वैसे सिलसिले में आपके कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर नौजवान तक ख़ास तौर से और जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं उन तक और तमाम मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।